رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا بڑا، وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی کو ہے اسلام میں اختلاف؟ انشاءاللہ میں وہ بات کروں گا جس میں اختلاف نہ ہو، اتفاقی بات کروں گا۔ ہمارا دین دین اسلام ہے، اور ہماری کتاب ہدایت وہ قرآن ہے، اس میں کسی کو ہے اختلاف؟ ہمارا قائد، ہمارا رہبر اور رہنما، ہمارا رسول اور ہمارا نبی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں ہے کسی کو اختلاف؟ نہیں ہوگا انشاءاللہ اختلاف۔ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مشکل کشا، ہمارا داتا، ہمارا دستگیر، ہمیں اولادیں دینے والا، ہمیں تمام وسائل مہیا کرنے والا، ہماری موت اور زندگی جس کے ہاتھ میں ہے، ہماری جولیاں جو خالی اور کرتا ہے اور بھرتا ہے، ہمیں جو عزت اور ذلت سے نوازتا ہے، ہمیں جو اولاد سے نوازتا ہے، جو ہمارے رزق کا انتظام کرتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس میں ہے کوئی اختلاف؟ یہ اتفاقی باتیں ہیں، لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جس بات پہ اختلاف نہیں، اتفاقی باتیں ہیں، اس بات اور اس شخص کا اختلاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مفادات پہ ضرب لگتی ہے، فرقہ واریت پہ ضرب لگتی ہے۔ اس بات کو اگر کوئی تسلیم کر لے کہ بھائی میرے لیے کتاب ہدایت اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، لائبریریاں بھری ہوئی، بہت ساری اس کی لاکھوں کی کتابیں ہیں، لیکن یہ ساری کتابیں میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ اس کتاب کو سمجھ جاؤں، بس اصل مقصد یہ ہے، اس کتاب کو سمجھ جاؤں۔ دنیا میں بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے مکتبہ فکر ہے، مکاتب فکر ہے، لیکن میں ان سے جو تعلیم لیتا ہوں وہ صرف اس لیے لیتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ جاؤں کہ آپ کی سنت کیا ہے، زندگی کیسے گزاروں گا میں بہت سارے علماء سے علم سیکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میرا سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے رب کو پہچان لوں، اس کے قریب ہو جاؤں، اس سے مانگنے کا سلیقہ مجھے آ جائے، اس کی عبادت کا سلیقہ مجھے آ جائے، اس کو راضی کرنے کا سلیقہ مجھے آ جائے، اس لیے یہ سب کچھ سیکھ رہا ہوں۔ بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان سارے فرقوں سے برات کا اعلان کر کے میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ 1 یونٹ ہو جاؤ، 1 یونٹ ہو جاؤ، یہ فرقہ واریت ختم کرو۔ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم سے کوئی پوچھے تو تمہارا دین کیا ہے، ہم کہہ دیں اسلام، تمہارا مذہب کیا ہے، اسلام، تمہارا مسلک کیا ہے، اسلام، تمہارا مکتبہ فکر کیا ہے، اسلام، تمہارا عقیدہ کیا ہے، اسلام، تمہارا عمل کیا ہے، اسلام، بس ہمارے لیے یہ کافی۔ ضروری ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ میں دیوبندی ہوں، ضروری ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ میں اہل حدیث ہوں، ضروری ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ میں بریلوی ہوں، ضروری ہے کہ میں کسی اور فرقے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑوں۔ یہ باتیں یقین جانیے یہ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں، یہ آپ کو ملے گی نہیں، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، اس کو سنو دل کے کانوں سے، اس کو دیکھو دل کی آنکھوں سے، اس پہ غور و فکر کرو دل سے۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آپ دیکھیں ان آیات کا مضمون آپ دیکھیں، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس حدیث کو بھی آپ دیکھیں۔ جو حدیث میں نے بیان کی تھی، اس حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ راعی ہے۔ راعی کہتے ہیں جو بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس کو چرانے والا، اس کو راعی کہتے ہیں۔ اب وہ ریوڑ کا چرانے والا وہ صرف چراتا نہیں ہے،
ان کے کھانے کا، پینے کا، چرانے کا، ان کی دیکھ بھال، حفاظت، نگرانی، دشمن سے ان کو بچانا، یہ سب کچھ وہ کرتا ہے۔ صبح لے جاتا ہے اور شام اپنے گھر پہ بھی اس کو لاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، جو تمہارا امیر ہے نا، تمہارا بڑا، وہ بھی تمہارا راعی ہے۔ اس وقت چونکہ اسلام نام ہے لیکن اسلام کی کوئی شکل ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسلام دعویٰ سب کا ہے لیکن اسلام کے پیروکار حقیقت میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب ہمارے علماء، ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ میری جماعت ہے، میں لوگوں سے کہوں میرے پاس آؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، نہیں۔ دیوبندی کہے کہ تم یہاں آ جاؤ تو ہدایت پالو گے، بریلوی کہے تم یہاں آ جاؤ تو ہدایت پالو گے، اہل حدیث کہے تم یہاں آ جاؤ تو ہدایت نہیں۔ لوگوں کو بتائے، کیا بتائے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، لوگوں ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، یہ علماء کا حق ہے لوگوں کو بتائے۔ اور پھر بتائے ھذا ھدی، یہ کتاب ہدایت ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے ان ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے یہ کتاب۔ کبھی نبی سے اللہ کہتا ہے کہ اے میرے نبی انک لتدعو الی صراط مستقیم، تیری دعوت جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے، صراط مستقیم کی طرف ہے۔ تو اب علماء کا کام ہے لوگوں کو بتائے کہ بھائی قرآن اور سنت سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت، اس پہ عمل کرو گے گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ علماء کا کام ہے سکھائے، علماء کا کام ہے کہ یہ قرآن لوگوں کو ترجمے کے ساتھ سکھائے، یہ نہیں صرف ناظرہ پڑھا دیا بس جائے تم فارغ ہو گئے، وہ بیچارے کو کیا پتا ہے کہ اس میں ہے کیا، حفظ قرآن کرا دیا بس تم فارغ ہو، تجوید کے ساتھ پڑھا دیا تم فارغ ہو، اس بیچارے کو کیا پتا ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کیا معنی ہے اس کا؟ اسے نہیں پتا ہے معنی ہو، وہ نہیں جانتا ہے اس کو، حفظ کر لیا اس نے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ قاری ہے، ناظرہ پڑھ لیا لیکن پتہ تو نہیں ہے کہ اس میں کیا قانون ہے، کیا احکامات ہے، کیا فیصلے ہیں اللہ کے، کس چیز کا حکم اللہ نے دیا، کس چیز سے اللہ نے منع کیا، کچھ نہیں پتا اس بیچارے کو۔ ترجمے کے ساتھ یہ کتاب سکھائے، معنی کے ساتھ سکھائے، اور یہ بتائے کہ اس حکم پر کیسے اس کو عمل کرنا ہے۔ آپ یقین جانیں اگر علماء ہمارے یہ تمام مکاتب فکر ایک ہو کر یہ اختلاف ختم کر کے قرآن سکھانا شروع کر دے، ہماری عورتیں بھی سیکھ لے، ہمارے جوان بھی سیکھ لے، یہود و نصارہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ جو معاشرہ ہمیں ننگا نظر آ رہا ہے نا، برہنہ معاشرہ، نہ عورت کو آپ دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسلم اور مومن عورتیں ہیں، نہ ایک جوان کو، نوجوان کو آپ دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجاہد ہے اسلام کا۔ سارا فوکس ہمارا کیا ہے؟ بچہ جیسے ہی بولنے کے قابل ہوتا ہے ہم اس کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، اور زیرو لیول سے وہ اوپر جاتا جاتا میٹرک کرتا ہے اور پھر کالج چلا جاتا ہے، یونیورسٹی چلا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا لکھا پڑھا انسان ہو گیا ہے، لیکن قرآن اس کو لکھا پڑھا نہیں کہتا ہے۔ قرآن اس کو پھر بھی کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، اس لیے کہ اس کو کیا پتا ہے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، اسے کیا پتا ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے، اسے کیا پتا ہے کہ یتیم اور غریب کا کیا حق ہے، اسے کیا پتا ہے کہ مہمان کا کیا حق ہے، اسے کیا پتا ہے کہ مسافر کا کیا حق ہے، اسے کیا پتا ہے حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ آج یہ آوازیں لگ رہی ہے نا، ہمارے نوجوان، ہمارے مسلم نوجوان
پیسہ کمانے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ جاتے ہیں، مغرب جاتے ہیں، اور وہاں سے جب آتے ہیں وہ لبرل ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ستم کس نے کیا ہے؟ ماں باپ، علماء، اساتذہ، ہمارے حکمران، سب نے مل کر اس تباہی کو مچایا ہے، سب نے مل کر۔ آج ہماری عدالتوں کو آپ دیکھیں، ان کو عدالت کہنا بھی توہین ہے عدالت کی۔ عدالت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ عدل سے ہے، جہاں انصاف ہو، جہاں رشوت ہو، جہاں سفارش ہو، جہاں ظلم ہو، اس کو عدالت آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کسی نے آزاد کیا ملک، کسی نے قانون بنا کے دیا، کسی نے فوج بنا کے دیا، کسی نے عدالتیں بنا کے دی، وہ انگریز کے قانون کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم اب سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ سنجیدہ باتیں، سمجھنے کی باتیں میرے بھائیوں۔ نہ استاذ اسکول کا ہو یا مدرسے کا وہ حق نہیں ادا کر رہا ہے جس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے، جس طرح اس کو تربیت کرنی چاہیے بچے کی۔ نہ ماں باپ وہ حق ادا کرنے ہیں جس طرح اس کو کرنے چاہیے۔ ماں باپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، بیچارے خود نہیں جانتے۔ یہ تباہی اسی لیے تو آئی ہے کہ ہمارے جو دادا تھے، نانے تھے، وہ بیچارے قرآن نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے جو ماں باپ تھے انہوں نے بھی نہیں سیکھا، پھر ہم آئے تو ہم نے بھی نہیں سیکھا۔ سارا یہ ایک سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے، اور اس کے بعد یہ معاشرہ بنا ہے، یہ تباہی آئی ہے۔ آج یہ مسلمان ہیں، آپ دیکھ لیں، سب سے اہم اور لازمی چیز اسلام کے اندر یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو عقیدہ ہے، کسی کی گاڑی کے نیچے گندا جوتا لٹک رہا ہے، پوچھو بولے میری گاڑی کو بچائے گا۔ ہندوؤں میں بھی یہ عقیدہ نہیں ہوگا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ گندا جوتا اس کی گاڑی کو بچائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْحَافِظِينَ، حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ آپ مکان بنا رہے، کالا جھنڈا اوپر لگا دیا، یہ میرے گھر کو بچائے گا۔ کالی ہنڈی لگا دی، گائے کا سینگ لگا دیا، کاروبار کے لیے، پسنجر کے لیے، گاہک کے لیے گاڑی والے نے پائیدان کے اوپر گھوڑے کا نال لگایا، دکان والے نے اپنے شوکیس کے اوپر گھوڑے کا نال لگا دیا۔ اب بہت زیادہ گاہک آئیں گے، پسنجر آئے گا، پیسہ کماؤں گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی رازق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق ہے ہی نہیں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ جس کے لیے چاہتا رزق تنگ کرتا ہے، فراغ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے یہ کام۔ آج ہمارے یہاں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں۔ کیا قرآن سے واقف ہے یہ لوگ؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے لڑکیاں اور لڑکے ملا جلا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے بانجھ رکھتا ہے۔ کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ ہم قبروں پہ جا کے اولاد مانگ رہے، پیروں کے پاس جا کے اولاد مانگ رہے۔ کتاب مجید جو قرآن، جو اللہ کے قانون کی کتاب تھی، اس پہ عمل کرنا تھا، وہ لکھ کر ہم نے گلوں میں لٹکا دیا۔ بڑے بڑے مولوی لگے ہوئے تعویذ کر رہے ہیں، اس کا دم ہو رہا ہے۔ اس آیت سے یہ بیماری اٹھ جاتی ہے، اس آیت سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کس نے بتایا تمہیں؟ کوئی ایک حدیث پیش کر دو، قرآن کی کوئی آیت پیش کر دو، کس نے تمہیں بتایا؟ جی بڑا عالم لکھ رہا ہے، بڑا عالم لکھ رہا ہے۔ کیا اللہ کے نبی سے بھی بڑا عالم ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، بے شک دم، تعویذ اور یہ ٹوٹکے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، کسی نے کالا داغا، کسی نے کڑا پہنا ہے، کسی نے انگلی میں چھلے پہنے ہیں، کسی نے گائے کا سینگ اور کسی نے گھوڑے کا نال لگایا ہے، جتنے بھی یہ ٹوٹکے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارا شرک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا الہ ایک اللہ ہے، نفع نقصان اس کے پاس ہے، موت زندگی اس کے پاس ہے، یہ کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی سے آپ ان علماء سے پوچھیں جو تعویذ لکھ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی ایک کو تعویذ لکھ کے دیے، کوئی حدیث تو دکھا دو۔ اللہ کے نبی نے کسی کو دم کیا ہو تو ایک حدیث دکھا دو۔
کہتے اپنے آپ کو دم کیا ہے، اگرچہ وہ روایتیں متنن صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ جس سے دم کرنے کا آتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، تو دونوں صورتوں کے اندر ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو قل کس کو کہتے ہیں؟ دم کرنے کو تو نہیں کہتے، قل کہہ دو، یہ کہنے کو کہتے ہیں۔ تو متنن وہ روایتیں جو اس طرح صحیح نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی اور کو دم کرنا، یہ تو اس حدیث کے اندر بھی نہیں ہے کہ 23 سال میں اللہ کے نبی نے کسی کو بھی دم کیا ہو۔ ان علماء سے پوچھئے کوئی ایک حدیث پیش کر دے سرمایہ احادیث کے اندر، ایک حدیث صرف کہ کسی کو دم کیا ہو، یہ تو ہے بھی نہیں۔ آپ کیسے دم کر رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ نے لائن لگائی ہوئی ہے، خانقاہیں کھولی ہوئی ہے، اور ایسے ہے جب خود بیمار ہو جاتے، اپنی اولاد بیمار ہو جاتے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، حکیموں کے پاس جائیں گے، دوائی استعمال کریں گے، کیونکہ وہاں پھر ان کو حدیث نظر آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ انزل لکل داء دواء، اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوائی پیدا کی ہے، پھر دوائی اس کو یاد آ جاتی ہے۔ عقل سے کام لو، گاڑی خراب ہوتی ہے تو میکینک کے پاس جاتی ہے، آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، اسی طرح جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو علاج کرنا ہے، تعویذ گلے میں لٹکانے سے یا دم کرنے سے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور کتنا دیکھو آپ افسوس کی بات ہے، لوگ سوچتے بھی نہیں ہے۔ اس دور کے اندر ایک بیماری آئی تھی کرونا وائرس، کرونا وائرس کے لیے بھی انہوں نے دم جو ہے قرآن کی آیت لکھ دی اور دم چھاپ کی جگہ جگہ کرونا وائرس کا دم ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں تو یہ تھا ہی نہیں کرونا وائرس، یہ دم کہاں سے آ گیا؟ اتنا بھی لوگ نہیں سوچتے، یہ پروڈکٹ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو اس دور میں نہیں تھی۔ تو اللہ کے بندوں، مختصر یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اولاد کی تعلیم، کلکم راعٍ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ والرجل راعٍ، ہر آدمی سربراہ گھر کا جو ہے وہ راعی ہے۔ کس چیز پہ؟ علی اہل بیتہ، اس کا جو گھر ہے، اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو اسکول پڑھا دیں بس آپ فارغ ہو گئے، ڈیوٹی پہ لگا دیں آپ فارغ ہو گئے۔ آپ سے اللہ پوچھے گا کہ یہ کتاب میں نے بھیجی تھی، یہ اپنے بچے کو تم نے سکھائی تھی یا نہیں سکھائی تھی؟ یہ سے پوچھے گا اللہ۔ آج تو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں خود نہیں آتا ہے تو اس کو کیا سکھائے۔ اللہ تم سے بھی پوچھے گا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب وہ دن آنے والا، اللہ فرماتا ہے میں پوچھوں گا اس کتاب کے بارے میں، اور اللہ کا رسول کھڑا ہوگا۔ سورۃ فرقان کے اندر اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا ہماری شفاعت کر کے ہمیں بچائیں گے، جہنم سے نکالیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ رسول کہے گا کہ اے اللہ اس قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ مہجور کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی مہجور پہ غور کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص انڈیا چھوڑ کے پاکستان آ جاتا ہے، پاکستان چھوڑ کے سعودیہ چلا جاتا ہے۔ اب جہاں وہ ہجرت کر کے جاتا ہے، جس ملک سے وہ چھوڑ کے جاتا ہے، وہ ملک اس کے لیے مہجور ہو جاتا ہے۔ تو جب مہجور ہو گیا اس کا مطلب ہے اس کی زمین اس نے چھوڑ دی، اس کا قانون اس نے چھوڑ دیا، اس کی ہر چیز اس نے چھوڑ دی۔ تو آج یہ کتاب اٹھا کر ہم چومتے ضرور ہے، کپڑوں میں لپیٹ کے، غلافوں میں لٹکے کے اوپر ہم نے ضرور رکھا ہے، لیکن اس کا قانون کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کتاب کہتا ہے جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے صبح سے شام تک۔ زنا، بے حیائی اور فحاشی سے یہ کتاب منع کرے، اور ہم جو ہے اس کا نمونہ بنے ہوئے ہمارا معاشرہ۔ سود کو اس کتاب نے اللہ اور رسول سے اعلان جنگ قرار دیا ہے، اور آج ہمارا ہر ادارہ آپ دیکھیں سود میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن شرک سے منع کرتا ہے، ہر جگہ آپ کے جو ہے باطل الہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سیوڑی بابا ہے، یہ قلندر بابا ہے، یہ فلاں بابا ہے، وہاں جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، وہاں جا کے مانگتے ہیں۔ وہ مشکل کشا ہے، وہ داتا اور دستگیر ہے، جن کو یہ بھی پتا نہیں کہ اللہ اور خالق میں، خالق اور مخلوق کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ جو کام اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے وہ مخلوق کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، قرآن اس کو سکھائے۔ انشاءاللہ جب ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں گے
اور یہ اپنے اوپر لازم کریں گے کہ میٹرک کرنا اور اس کے بعد اس کو ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ہو جائے یا نہ ہو جائے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ سارے لوگ انجینئر تھوڑی ہے، زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے، سارے لوگ جو ہے انہوں نے یونیورسٹیوں میں تھوڑی پڑھے، ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن اگر قرآن کو سمجھے بغیر، قرآن پہ عمل کیے بغیر، قرآن کا عقیدہ اپنائے بغیر اس پر موت آ گئی تو وہ گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر۔ یہ بات سن لو، یہ بات سن لو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جنت میں اس وقت داخل کروں گا جب تم گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ تو معاشرہ تو آج اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا وہ مکمل طور پہ تو پیش نہیں کر سکا، لیکن اختصار کے ساتھ اتنا کافی ہے کہ اس بات کو سمجھ لو کہ ہم ایک مسلم قوم ہے۔ مسلم کے معنی ہوتے ہیں سین لام میم سے یہ نکلا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا، اس کے ہر حکم کو مان لینا، اس کے ہر نوائی سے جس سے اس نے منع کیا اس سے منع ہو جانا، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح مسلم بنیں گے۔ یہ نام کا مسلم نہیں چلے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کا پتہ ہی نہیں ہے، عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے، حرام حلال کا پتہ ہی نہیں ہے، جو جی میں آتا ہے اور وہ بس کرتے رہتے ہیں، اس کو مسلم نہیں کہتے ہیں۔ مسلم بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذات پر ایمان لائیں، اس کے صفات پر ایمان لائیں، اس کے احکامات کو مانیں، اس کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرے، اس کی کتاب کو مانے، اس کی کتاب کی پیروی کرے، اور مکمل طور پہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں آدھا ٹیتر اور آدھا بٹیر، صبح سے شام تک دے دے، اوپر سے نیچے دیکھ دے، ہمارے گھر کے اندر دیکھ لے، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لے، ہمارے کاروبار کو دیکھ لے، ساری چیزیں، ہماری سیاست کو دیکھ لے، کہاں تمہیں اسلام نظر آ رہا ہے سوائے دعوے کے کہ صرف دعویٰ ہے۔ تو یہ کام میں نے اپنے اوپر بھی لازم کیا ہے کہ انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا، اور تمام دوستوں سے، ساتھیوں سے بھی درخواست ہے کہ اس کام کے لیے کمر کس لے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب خود بھی سیکھنی ہے، نبی کی سنت کو خود بھی سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے تاکہ یہ فرقواریت ختم ہو جائے، یہ گمراہی ختم ہو جائے، یہ شرک و لادینیت جو ہے ختم ہو جائے، اور سارے لوگ جو ہے وہ اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جائے، اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے، اور اللہ کرے کہ پھر اس ملک کے اندر اسلامی قانون کا نفاذ ہو، اور آہستہ آہستہ پھر ہم دنیا کی طرف بڑھے اور اسلام کے نفاذ کے لیے کوششیں کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔